الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ذکر چل رہا ہے نفلی صدقات اور صدقات خیر کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرنے کا۔ اللہ نے یہاں انسان کی ایک کمزوری کا حکم دیا، فرمایا کہ انسان کو شیطان یہ وسوسہ ذہن میں ڈالتا رہتا ہے، فاسد خیال، وہم کہ تو خرچ کرے گا تو کھائے گا کیا، تیرے بچے کیا کھائیں گے، آج خرچ کر دے گا کل موت آ جائے گی تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے، یعنی نفلی صدقات سے کہ تم آج اگر خرچ کر دو گے تو کل کو رہے نہ رہے، یعنی جو چیز ابھی ہوئی نہیں، اللہ نے ابھی غریب بنایا نہیں، اس سے پہلے اس کا خوف دلانا اور خوف دلا کر بخیل بنانا محض وسوسے کی بنیاد پر۔ اللہ نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے وہم ذہن کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور یہ محض وہم ہے، اس لیے کہ یہی اگر کوئی غلط کام ہو، کہیں غلط کام ہو رہا ہو تو شیطان کہے گا کہ وہاں پیسہ خرچہ کر۔ ہم نے رات دن اس کا مشاہدہ کیا کہ آپ دیکھیں اگر کہیں شادی میں خرچ کرنے کی بات آئے تو لوگ اس طرح بے دریغ خرچ کرتے ہیں، نہ وہاں فضولیات کا لحاظ رکھا جاتا، لیکن وہیں اگر کوئی کار خیر میں حصہ لینے کی بات کہی جائے تو لگتا ہے کہ ہاتھ تنگ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ خرچ کرنے سے غریب ہوگا، لیکن جب بیہودہ کاموں میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں بے دریغ خرچ کیا جاتا ہے، تو وہاں تو غریب ہونے کا وسوسہ ذہن میں نہیں آیا کہ آج میں مشاعروں میں پیسہ اڑا دوں گا کل کو غریب ہو جاؤں گا، وہاں تو بے دریغ خرچ کیا جاتا ہے، یا واہی تباہی میں اس کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ صدقہ کرنے سے آج تک کوئی غریب نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی غریب آدمی ہے تو شریعت تو خود اس کو منع کرتی ہے کہ تم مال خرچ نہ کرو، کہ اتنا خرچ نہ کرو کہ کل کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن جاؤ۔ ان کے لیے صدقات کی الگ الگ شکلیں ہیں کہ اگر پڑھانا جانتا ہے زبان سے کوئی نیک کام کہہ دے وہ اس کے لیے صدقہ، کسی نابینا کو راستہ بتلا دے، راستے پر صحیح جگہ پہنچا دے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ بہرحال یہاں ذکر چل رہا ہے کہ شیطان ایک نہ آنے والی چیز جو ابھی نہیں آئی، غربت، افلاس، فقر، اس سے ڈراتا ہے، لیکن جہاں
نہ خرچ کرنے کا حکم ہو تو وہاں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، فقر سے ڈراتا ہے کہ صدقہ مت کرو، لیکن گندی جگہ میں، بری جگہ میں، بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور انسان شیطان کا غلام بن کر بے حیائی کی جگہوں میں بے تحاشا خرچ کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان ابن آدم پر تصرف رکھتا ہے اور فرشتہ بھی تصرف کرتا رہتا ہے۔ شیطان کا تصرف تو یہ ہے کہ وہ انسان کو برائی کا وعدہ اور حکم دیتا ہے، اور حق بات کو جھٹلانے پر شیطان آمادہ کرتا رہتا ہے، اور فرشتے کا تصرف یہ ہے کہ فرشتہ انسان کو بھلائی کا وعدہ سمجھاتا ہے، حق کی تائید کراتا ہے۔ جس دل میں برائی کا وسوسہ پیدا ہو تو اس کو شیطان کی طرف سے سمجھ کر اللہ کی طلب، اللہ کی پناہ کی طلب کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی شیطان اس طرح کا وسوسہ ڈالے تو فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، غلط وہم، غلط وسوسہ، غلط خیالات جب بھی ذہن میں آئیں تو سمجھا کرو کہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، وہ ڈرا رہا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، گندی باتوں کا حکم دیتا ہے اور فقر سے ڈراتا ہے۔ جبکہ ابھی اگر اللہ نے گنجائش دیے اور اگر ابھی حالات اچھے ہیں تو جو حال آپ کا بہتر ہے اس کو غنیمت سمجھ کر پیسہ اللہ کی راہ میں یا جو بھی ہے اس کو صدقہ کریں۔ فقر آیا تو نہیں ابھی، اور جب فقر آ جائے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت نفلی صدقات کا حکم نہیں ہے، صدقات کا حکم مالداروں کے لیے ہے، اور ہر صاحب حیثیت پر اس کی حیثیت کے اعتبار سے اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ غریب سے نہیں کہا کہ سارے گھر میں جھاڑو لگا کر لا کر صدقہ کر دو، اپنی حیثیت کے اعتبار سے شریعت نے آسانی اور گنجائش رکھی ہے۔ بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو حکمت مل جائے سمجھ لو اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی۔ یہاں اللہ نے لفظ حکمت کا لفظ استعمال کیا، اور یہ قرآن میں لفظ حکمت آپ پڑھیں گے متعدد جگہ آیا ہے۔ تو حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد ہے کہیں قرآن میں علم نبوت، کہ جو علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے منتقل ہو کر جو سیکھا حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی سے، صحابہ نے سکھایا تابعین کو، تابعین نے سکھایا تبع تابعین کو، یہ سلسلہ جو چلا آ رہا ہے آج تک سینہ بسینہ منتقل ہو کر، اور یہ جاری رہے گا انشاءاللہ قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کو یہ علم نبوت مل جائے تو یؤتی الحکمت من یشاء، بڑی خیر مل گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو علم نبوت مل گیا، حکمت مل گئی تو فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ نے فرمایا بڑی خیر مل گئی۔ تو آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ علم کوئی چیز نہیں، یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ علم نبوت ہے، حدیث کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ بڑی خیر سے اللہ نے اس کو نواز دیا۔ کہیں تو اس حکمت سے مراد معرفت، اللہ کی معرفت یا قرآن کی سمجھ اللہ نے جس کو دے دی، فقد اوتی خیرا کثیرا، بڑی اللہ کی طرف سے اس کو خیر سے نواز دیا گیا۔ کہیں حکمت کا معنی لیا گیا دین کی سمجھ، دین کی سمجھ یہ بڑی دولت ہے۔
کہاں کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اولاد کے ساتھ کیا معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ، تاجرین کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ، تاجروں کا اپنے گراہکوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ، دین کی سمجھ جس کو عطا ہو گئی اس کے اعمال کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں حکمت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے دین کی سمجھ، یا حکمت سے مراد یہ ہے کہ جس کو اپنے حال کی اصلاح کی توفیق ہو گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ نے اس کو بڑا خیر سے نواز دیا۔ بہرحال یہاں حکمت کے بہت سارے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور ہر معنی جو بھی مراد لیا جائے گا، چاہے آپ علم نبوت لیں، چاہے آپ اس سے حکمت سے مراد قرآن کی سمجھ لیں، یا حکمت سے مراد اپنی اصلاح کی توفیق لیں، یا اعمال کی اصلاح لیں، جو بھی مراد لیں گے سب یہاں صادق آئے گا کہ جس کو بھی اللہ نے ان خیر کے کاموں کی توفیق دے دی تو فقد اوتی خیرا کثیرا، بڑی خیر سے اللہ نے اس کو نواز دیا۔ آگے اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ وما یذکر الا اولو الالباب، کہ دیکھو نصیحتیں تو ہر کوئی سنتا ہے، لیکن نصیحتوں سے فائدہ صرف اور صرف عقل مند اٹھاتے ہیں، اور اگر نصیحتوں کو سننے کے بعد ایک کان سے سنا اور پھر نکال دیا، یا انفاق فی سبیل اللہ کی بات تو سنی لیکن شیطان کے مشوروں پر عمل کیا، تو دنیا چاہے اس کو عقل مند کہے، قرآن نے بیوقوف کہا اور عقل مند اس کو کہا جو نصیحتوں کو سن کر اس پر عمل کرتا ہے۔ یہ فرمایا اللہ نے وما یذکر الا اولو الالباب، کہ نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی سنتے تو سب ہیں لیکن عمل کرنے والوں کو اللہ نے عقل مند فرمایا ہے، یہاں آیت میں بہت صراحت کے ساتھ۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ بات یہ ہے کہ صدقہ کرنے کا پچھلی آیت میں حکم تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم صدقہ کرنے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے شیطان وسوسہ ڈالے کہ آج کر دے گا تو کل غریب ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، اور وہی شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، تو بے حیائی کے کاموں میں بے دریغ خرچ کرتے ہو، وہاں کیوں خیال نہیں آتا کہ غریب ہو جاؤ گے؟ واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اس کے مقابلے میں اللہ کیا کرتا ہے؟ اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ صدقے سے مال نہ کبھی کم ہوا ہے نہ ہوگا۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر بات جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے، اور جسے دانائی، سمجھ، علم نبوت، اعمال کی اصلاح، عقائد کی اصلاح، جس کو یہ دانائی یا سمجھ عطا کی گئی، سمجھ لو کہ اسے وافر مقدار میں، وافر کا مطلب بہت زیادہ مقدار میں، اللہ کی طرف سے بھلائی مل گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ،
اور دیکھو نصیحت تو سب لوگ سنتے ہیں، اور لیکن نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو دانائی کے سمجھ کے مالک ہیں، یا نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان